بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، دینی اور ایمانی اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا مشورہ ہمیں دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورۃ الانفال کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں ہم موضوع کی وضاحت اور کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے اس آیت میں پہلے تو مال غنیمت کے تقسیم کا مسئلہ بیان کیا، پھر اس کے بعد دو چیزوں کو حکم دیا دوستو. فرمایا واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. دو حکم ہیں، اور آخر فرمایا ان کنتم مؤمنین، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں باتوں پر تم عمل کرو اور ان دونوں باتوں کو اختیار کرو، عمل میں لاؤ. پہلی چیز ہے فاتقوا اللہ، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو. نمبر دو واصلحوا ذات بینکم، آپس کے اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، سدھار لو. اصلاح ذات البین. تو پہلا حکم ہے دوستو تقوی اللہ کا حکم دیا اللہ نے، اور دوسرا اصلاح ذات البین. اور دونوں کے متعلق حوالہ دیا کہ ایمان اگر تمہارا مومن ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ان دونوں چیزوں پر عمل کیا جائے. دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. پہلے تقوی اللہ سمجھنا ہے، تقوی اللہ جس کو اردو میں تو کہیں گے اللہ کا تقوی. تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے، شریعت میں تقوی کہتے، عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، کسی نقصان دہ چیز، کسی چیز کے خطرے سے بچنے کے لیے جو آپ اپنے آپ کو بچاتے اسی چیز کا نام تقوی ہے.
مثال کے طور پر کسی چیز سے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں. تو جو تدبیر اختیار کرتے ہیں اسی چیز کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ. مثلا آج ماشاء اللہ دیکھیں تھوڑی سے سردی شروع ہوئی لیکن جیکٹ پہن لیے, سویٹر پہن لیے, ہاں انسان کوٹ پہن لیا. مقصد یہ ہے کہ سردی سے اپنے آپ کو سردی نہ لگ جائے. تو یہی آپ نے جو سویٹر اور جیکٹ پہنا, مفلر لپیٹا, شال اوڑھا, سردی کے خطرناکی سے بچنے کے لیے اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں. بارش ہو رہی ہو, بارش کا پانی اگر زیادہ بھیگ جائے تو نقصان دے گا, تو اب بارش سے بچنے کے لیے چھتری لگا لیتے ہیں. دوسری چھتری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو کسی بھی خطرناک چیز, نقصان سے بچنے کے لیے جو آپ تدبیر اختیار کرتے ہیں اسی عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ. یہ ہے تقویٰ. لیکن شریعت کے اصطلاح میں, شریعت یعنی جیسے قرآن میں, حدیث میں, اسلام نے کہا جاتا ہے بھائی تقویٰ کی بڑی فضیلت ہے, تو اس کو کہتے لغت نہیں, ڈکشنری نہیں, اس کو کہتے شریعت کی اصطلاح میں. شریعت کے اصطلاح میں, شریعت کے اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی, اللہ کے غضب, اللہ کے قہر, عذاب قبر, عذاب نار سے اپنے آپ کو جن چیزوں سے بچاتے ہیں انہی چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز, سمجھے تقویٰ کا مطلب, یعنی وہ چیز, وہ راستہ, وہ باتیں جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کے غضب, اللہ کے قہر, اللہ کے لعنت, اللہ کے عذاب, عذاب قبر, عذاب نار سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تقویٰ کے 3 مراتب ہیں, 3 درجے. نمبر 1, پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر سے, شرک سے بچا کر دائمی جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو غور سے سمجھیں تبھی بات سمجھ میں آئے گی. جہنم میں جانے والے لوگ 2 طرح کے ہوں گے. ایک ان لوگوں کا, وہ لوگ ہیں جو داخل کر دیے گئے تو کبھی نکالے نہیں جائیں گے, خالدین فیہا ابدا. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ مشرک, غیر مسلم, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ کا انکار کرتا ہے, کافر اور مشرک. ٹھیک ہے نا؟ خالدین فیہا ابدا, ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا. ایک قسم کی یہ ہے. نمبر 2, وہ حدیث بھی آپ حضرات سنے ہوں گے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, یا لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے جو پڑھے گا, اگر اس سے گناہ ہوا تو یہ گنہگار بھی جہنم میں جائیں گے. لیکن دونوں میں فرق ہوگا. مشرک جو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کافر جو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن مومن جو جائے گا کلمہ کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے جتنی مرضی ہوگی اللہ کی.
پھر اس کو سزا پوری ہو جانے کے بعد اس کو نکالے گا، ایک حوض ہوگا، اللہ منع رکھے، اس حوض کے پانی میں ان کو نہلائیں گے، لیکن ان کا سارا حصہ، جسم کا کافی حصہ وہ جلا ہوا نظر آئے گا، کالا ہوگا اور کچھ سفید ہوگا۔ ان کا لقب ہوگا جہنمیون۔ پوری سزا دے دینے کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، مغفرت کر کے، لیکن سزا پوری ہو جانے کے بعد۔ ایک انسان گناہ کیا، نافرمانی کیا، اب چاہے تو اللہ معاف کر دے اور چاہے تو اس کو جہنم میں ڈالے، لیکن ہمیشہ کافروں کی طرح نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی اللہ اس کو نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ان کا لقب کیا ہوگا؟ جہنمیون، ہوگے جنت میں لیکن ان کا لقب جہنمیون۔ لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں، آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، رسالت کا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ساری چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، حلال چیز کو حلال سمجھتا ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کو ضروری سمجھتا ہے، لیکن شیطان غالب ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرنے دیتا، لیکن شرک سے بچا ہوا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا کہ گناہ تو کیا ہے لیکن شرک سے بچا ہے۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی سزا دے گا، لیکن چونکہ شرک سے بچا ہے، ایسا نہیں کہ ایمان تو ہے رائی کے برابر اور شرک ہے پہاڑ کے برابر، نہیں سمجھے؟ فرق ہے، ایمان تو ہے رائی کے برابر اور شرک ہے نہیں، وہ تو مشرک ہے، یہ سمجھنا ہے۔ خالصا من قلبہ، اللہ اس نے فرمایا جس شخص نے کلمہ پڑھا اپنے دل کو شرک سے خالص کرتے ہوئے، برائیاں پہاڑوں کے برابر ہے لیکن شرک نہیں ہے، تو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، جتنی مرضی ہوگی اللہ اس کو سزا دے، چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن بہرحال جہنم کا مستحق ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے چونکہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو شرک سے بچایا، شرک سے بچایا، صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن گناہ شیطان قرار دے رہا ہے، تو جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھار وہ نکالا جائے گا، یا اللہ چاہے ویسے نکال دے۔ اسی لیے کلمہ، اچھا اب پہلا انسان جو پہلی قسم میں وہ شرک میں گیا، وہ کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن دوسرا گیا دوسری قسم میں جہنم میں گیا لیکن کلمہ گو ہے، ایمان خالص ہے، شرک برائیاں بہت ہے لیکن شرک سے بچا ہوا ہے، تو لیکن کلمہ گو ہے۔ تو اسی لیے کلمہ کا ایک نام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا نام ہے کلمۃ التقویٰ۔ کیا نام ہے؟ 26ویں پارے سورہ فتح کی آیت وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے کلمۃ التقویٰ پڑھا تھا، اس لیے ان کو جہنم سے بچایا۔ دیکھیں بات سمجھ میں آئی، لیکن وہ نقطہ یاد رکھیں، آج بھائی ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر کلمہ کو، اور لوگ سمجھتے ہیں یہاں صاحب جو کلمہ پڑھا، یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھا لیکن بشرطے کہ شرک نہ کر رہا ہو۔ کیا خیال ہے؟ کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے نا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھے زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا۔
اور آپ حضرات جانتے ہیں اللہ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی پر بیٹھتے مشرکین مکہ اور شرک کر کے بیٹھتے، لیکن جب کشتی ڈوبنے لگتی تو فوراً صرف اللہ کو پکارتے، اب اپنے بابا کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ ارے بابا کا واسطہ پکڑے گے تب تو کشتی ڈوب، ایمرجنسی ڈائریکٹ کس کو پکار لو. اللہ نجات دیتا. کلمہ پڑھتے تھے لیکن شرک ان کے اندر موجود تھا. تو یہ شرک ہے. کلمۃ التقویٰ، تو تقوی کا پہلا درجہ جو ہے دوستو، تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہمیشہ جہنم میں رہنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تقوی کا سب سے پہلا اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے. نمبر 2، تقوی کا دوسرا بڑا اہم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے مکمل بچا لے. تقوی کا مطلب سمجھیے ذرا، اپنے آپ کو بچانا. تو پہلا اہل تقوی جو ہیں انہوں نے جہنم سے بچایا، دائمی جہنم میں رہنے سے بچایا، لیکن جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو مکمل نہ بچایا، کیونکہ جہنم میں سزا پائیں گے وہ. دوسرا درجہ ہے انسان شرک سے بچا، کفر سے بچا، کفر و شرک سے بچتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بھی بچاتا ہے. شرک سے بچا، کفر سے بچا، زنا سے، چوری سے، حرام کاری سے، مال غصب کرنے سے، یعنی کبائر اور صغائر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. دوسرا درجہ یعنی شرک سے بھی بچایا اور اپنے آپ کو گناہ کبائر اور صغائر سے بھی بچایا. کبائر اور صغائر سے بچایا. یہ تقوی کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو شرک سے اور کبائر یعنی گناہوں سے بھی اس نے آپ کو بچایا. یہ دوسرا درجہ پہلے درجے سے یہ. اب ہو سکتا ہے اتنا اپنے آپ کو اتنا گناہوں سے بچایا، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، جس کی بنا پر الحمدللہ دعا کرو ہم سب کا نمبر لگ جائے کہ جہنم میں بغیر داخل ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، غلطیاں کس سے نہیں ہوئی ہیں، تم جہنم کا منہ نہ دیکھیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں. یہ دوسرا درجہ ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ تقوی کا تیسرا درجہ جو بڑا اہم ہے وہ سمجھے. تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، انسان کفر و شرک سے بچائے. ٹھیک ہے نا؟ کبائر اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بھی بچائے، گناہ سے بھی بچائے. کفر و شرک سے بچایا، نفاق سے بچایا، گناہوں سے، چاہے بڑے گناہوں سے چھوٹے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن گناہوں کے علاوہ ہر ایسی چیز سے بھی بچاتا ہے، ہر ایسی چیز سے بچاتا ہے کہ گناہ تو نہیں ہے لیکن ڈر ہے کہ یہ کرے تو کوئی ایسا نہ ہو شیطان آگے ہمیں دوسرا گناہ کروا دے. احتیاط جس کا کہتے ہیں، احتیاطاً اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے بچا لیتے ہیں جو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ ہاں اگر کہیں اس کو کرے تو شیطان ایسا نہ ہو کہیں اگلا قدم اٹھا دے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر یہ سامنے راستہ ہے، سامنے راستہ ہے، راستے میں کچھ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، یا غلط قسم کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، غلط قسم کی عورتیں بیٹھی ہیں. کیا خیال ہے؟ راستہ ہے نا، جانا تو جائز ہے. نگاہ نیچی کر کے چلے جائیں، نگاہ نیچی کر کے چلے جائیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں گندی قسم کی عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، جانا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہیں شیطان جانے لگے تو نگاہ اٹھا دے. نفس ہمارا غالب ہے، شیطان ورگلایا، آپ نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا، غلط چیز، بے حیائی بے پردہ کی، کھڑے ہو گئے. دیکھیں
جائز تو ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایسا تو شیطان کو موقع ہی نہیں دیں گے، 10 قدم ادھر سے جا کر کے ہم باہر سے نکل جائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتیاط۔ اسی کو کہا جاتا ہے تقوی کا سب سے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تقوی نصیب فرما دے۔ اسی کو دوستو ورع کہا جائے، کیا کہا جاتا ہے؟ ورع، را اور عین، ورع۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اسی بندے کا ہے، اسی بندے کا ہے۔ اللہ سبحانہ فرمائے خیر دینکم الورع فضل العلم خیر من فضل العبادت۔ اے لوگوں، نفلی عبادت سے افضل نفلی علم حاصل کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ابھی کچھ دن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی سوچے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ لیے ہیں، فرض پڑھ لیے، سنت وہ نفل بھی 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرق؟ نفلی عبادت سے افضل کیا ہے؟ نفلی علم، یعنی اپنے علم میں اضافے کے لیے نفلی عبادت چھوڑ کر کے کہیں بیٹھ جائیں تاکہ کچھ اور علم میں اضافہ ہو جائے، تو یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی لیے حضرت، بڑی تعجب ہوگا ہم لوگوں کو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لَأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً فِي لَيْلٍ، رات کو، غور سے سنیں، رات کو اگر ہم بیٹھ کر کے کچھ سونا تھا علم حاصل کر لیں، دین کی باتیں کر لیں، دین سمجھ لیں، اپنے علم میں اضافہ کر لیں، تو لیلۃ القدر کی قیام سے میرا خیال ہے کہ میں نے بڑا، جو لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب، اس سے بڑا اجر و ثواب میں نے حاصل کر لیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن عباس، کوئی معمولی آدمی نہیں، سمجھ رہے نا؟ عبداللہ بن عباس کے بات سنو، کہتے کیا ہے کہ دیکھو لیلۃ القدر میں بیٹھ کر کے، لیلۃ القدر میں کہتے ہیں اگر میں رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنے علم میں کچھ اضافہ کر لوں، اپنے علم میں اضافہ کر لوں، تو یہ مجھے زیادہ، تو لیلۃ القدر کی عبادت سے بڑا اجر و ثواب مجھے مل جائے گا۔ اب کہہ تو دیا، لیکن بات کسی کو حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ارے کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ اب لوگوں کان کھڑے ہو گئے، تو فقیر تھے، کہا کیا تعجب ہے؟ کہا کہ ارے لیلۃ القدر کا قیام اتنی بڑی عبادت، اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر تو لیلۃ القدر سے افضل۔ کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کو میں نے اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا، فضل العلم خیر من فضل العبادت، نفلی عبادت سے نفلی علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام اب فرض ہے کہ واجب؟ لوگوں نے کہا نفل ہے۔ کہا تو اسے تو میں بھی کہا نفلی عبادت سے نفلی علم حاصل کرنا۔ تو دوستو، اگر انسان، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دینکم الورع، سب سے فضل العلم خیر من فضل العبادت و خیر دینکم الورع، نفلی علم حاصل کرنا نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور سب سے بہترین ایمان اس کا ہے جس کے اندر ورع آ جائے۔ اسی لیے تعجب کریں گے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل علم نقل کرتے ہیں کہ لوگوں، کبھی کبھار ایک برائی سے بچنے کے لیے کہ شیطان کہیں ایسا نہ مجھ سے غلط کام کروا دے، کہتے ہیں ایک برائی سے بچنے کے لیے 9 حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے ہم۔ کتنے؟ 9 جائز چیزیں چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کرے تو شیطان ہم سے اگلا قدم اٹھا کے برائی کروا دے۔ اللہ اکبر! اس کو کہا جاتا ہے شک و شبہ، شکوک و شبہات کی چیزیں۔ تو دوستو، یہ تو تقویٰ ہے۔ فاتقوا اللہ، ایمان والو کیا کرو تم اپنے اندر
تقوی پیدا کرو. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب کر دے. اور میرے بھائی آپ حضرات جانتے ہیں تقوی ہی تمام چیزوں کی بنیاد ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کر دیں. تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اپنے آپ کو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لو. پورے دین اسلام کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر ہے. دعا کرو اللہ سب کو تقوی نصیب کرے. دعا پڑھا کریں اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها. یا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. دوسری چیز اللہ نے اس کا حکم دیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. کس وَأَصْلِحُوا ذَاتَ؟ اور اپنے معاملات اپنے حالات کی اصلاح کر لو. کیا مطلب ہے؟ تمہارے درمیان اگر کچھ آپس میں بگاڑ پیدا ہے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے نمازیوں میں ساتھیوں میں پاس پڑوس کے ساتھ گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی شیطان بگاڑ پیدا کر دیا ہے تو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فوراً اس کی اصلاح کر لو اس کو دور کر دو. جس چیز کے بنا پر بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو نکال دو. آئی بات سمجھے؟ آگے فرمائے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. اللہ اکبر. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن آپس میں کبھی ایک دوسرے سے بغض اناد نہ رکھے. اسی لیے سب سے افضل انسان دوستو وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے تمام مومن بھائیوں کے متعلق کیا رکھتا ہو؟ صاف. مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا. حدیث کی راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اکبر. سوچو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی مجلس میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر یا ای الناس افضل. یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ ای الناس افضل. سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کرام کا مقصد یہ تھا کہ معلوم ہو جائے کہ سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم کریں تاکہ ہم بھی سب سے افضل بن جائیں. صحابہ کرام کا مقصد یہ ہوتا تھا. آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ سب سے افضل ہوتے ہیں. کل مخموم القلب و صدوق اللسان. آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان. سب سے افضل انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوں. نمبر ایک مخموم القلب ہو, نمبر دو صدوق اللسان ہو. دعا کرو دونوں نصیب ہو جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان. صدوق اللسان کو تو ہم لوگ جانتے ہیں. صدوق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. کس کا؟ مبالغہ کرے کسی چیز کو خوب بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنا. تو مگر یعنی ایسا لفظ ہے جس کی بہت ہی فضیلت ہے. صدوق اللسان وہ انسان جو سب سے زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا ہو. اللہ اکبر. صدوق اللسان. دعا کرو سب کو صدوق اللسان اللہ بنائے. آج کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, کتنی دیگے باتیں, کیا نہیں. زبان کی حفاظت اور معاشرے کے اندر بہت سارا بگاڑ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان سچی زبان نہیں استعمال کرتا. اور اگر سچی زبان استعمال کرنے لگے تو
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اپنا تقوی پیدا کرو اور قول بات درست کرو، اسٹیج پر آؤ تو تقریر کرو تو سچی بات کرو، ایسا نہیں کہ ہاں نام توحید کو شرک کی دعوت دو، نام محبت رسول کو بدعات کی دعوت دو، کیوں؟ شرک بھی جھوٹا ہے، اور سب سے پہلے تو موڑنا لوگوں کو چاہیے، یا تقریر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا، اور ہمیشہ بات درست کرو، تجارت کرو درست کرو، آپ نے بات کرو سچی کرو۔ اگر اپنے اندر تم تقوی پیدا کر لو اور سچی زبان یعنی دل کی اصلاح کر لو اور اپنے زبان کی اصلاح کر لو تو یصلح لکم اعمالکم، یہ دونوں ایسی بہترین چیزوں کی تم نے اصلاح کر لیا، اب اس کی برکت سے باقی تمہارے زندگی کے سارے اعمال کی اصلاح اللہ اپنے فضل و کرم سے کر دیں گے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان مجھے معلوم ہے، لیکن فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ چونکہ مخموم القلب تو آج پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ اللہ صدوق اللسان تم سمجھئے کہ سچی زبان استعمال کرنے والا، اللہ رسول نے فرمایا مخموم القلب نہیں سمجھے تم لوگ؟ اللہ رسول پہلی مرتبہ سنے تو آپ نے فرمایا مخموم القلب کہتے ہیں وہ دل جو 6 برائیوں سے پاک ہو، وہ دل جس کے اندر 6 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 التقی، دل تقوی سے بھرا ہو، النقی، دل صاف ہو، کیا ہو؟ کہتے ہیں اس کا دل صاف نہیں، زبان تو بڑی اچھی ہے لیکن دل صاف نہیں، بولتے ہیں نا اللہ سے فرمایا التقی، وہ دل جس میں تقوی ہو، النقی، جس کا دل صاف ہو نفاق سے، شرک سے، منکرات سے، الذی لا غل فیہ، جس کے اندر کینہ کپٹ نہ، اللہ اکبر، اپنے بھائیوں کو متعلق کینہ کپٹ، الذی لا غل فیہ، التقی النقی لا غل فیہ، اس کے اندر کینہ کپٹ نہ ہو۔ اور بہت بڑی چیز ہے غل، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، آگے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے متعلق دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھنا۔ دعا کریں اور پھر بھی کینہ کپٹ رکھیں تو بھی کوئی بات نہیں، اور سب سے پہلے ہمارا دل صحابہ کے کینہ کپٹ سے پاک ہو۔ وہ بڑا بدبخت ہے جو امیر معاویہ سے کینہ کپٹ رکھے، عثمان بن عفان سے کینہ کپٹ رکھے، سمجھ گئے نا، عمرو بن عاص سے رکھے، عبداللہ بن عمر سے، اللہ اکبر، الذی لا غل فیہ، غل ایمان کا تقاضا یہ ہے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ میرے دل میں کسی ایمان والوں کے متعلق غل یعنی کینہ کپٹ نہیں رکھنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، دعا کرو، دعا کرنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما۔ التقی النقی الذی لا اثم فیہ، نمبر غل نہ ہو، نمبر 4 لا اثم فیہ، برائی کا جذبہ دل میں نہ ہو۔ اللہ ایسا دل نصیب فرما جس دل میں برائی کا شوق نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. یہ اللہ کا فضل و انعام ہے. سب کو یہ نصیب ہو جائے. لا غلہ لا اسم، برائی کے جذبہ نہ ہو. اللہ نے سورہ حجرات کی آیت کیا فرمایا؟ یہ ایمان والے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ ان کے کر رہا کیا حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. کائنات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. دیکھتے نہیں، ایمان کے لیے جان دیا، ایمان کے لیے ہجرت کیا، ایمان کے لیے جہاد کیا، ایمان کے لیے کیا کیا نہیں کرنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ایمان والوں کے دل میں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی محبت پیدا کر دے. کیوں؟ تعجب کریں گے. کہا جاتا ہے ایمان کی محبت. عمر بن الخطاب ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. عمر بن الخطاب اپنے باغ میں گئے، باغیچے میں گئے. ایمان کی محبت ہے. اپنے کھجور کا باغ تک گئے. وہاں کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا. عصر کی جب نماز یاد آیا تو جماعت چھوٹ گئی. قضا نہیں، صرف نماز جماعت چھوٹ گئی. اب جماعت چھوٹ گئی تو کتنا نقصان ہوا بیٹے؟ اگر با جماعت نماز پڑھتے تو 25 یا کم سے کم 27. عمر ابن الخطاب کے باغ نے ایسا مشغول کر لیا کہ نماز قضا تو نہیں لیکن جماعت چھوٹ گئی. اتنا صدمہ ہوا، اتنا افسوس ہوا. یہ ایمان. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ایمان کی محبت. نماز ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. نماز اس لیے قرآن میں نماز کو جگہ ایمان بھی کہا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نماز کو برباد نہیں کرو. اللہ نماز اتنا بڑا عمل کہ نماز کو اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ ایمان قرار دیا. عمر بن الخطاب کا بہت افسوس ہوا، روتے بھی تھے. اللہ آج میرے باغ نے میری جماعت اثر چھڑوا دی، آج میرا بڑا نقصان ہو گیا. اور نقصان کیا ہوا؟ 27 میں سے اب گناہ اجر و ثواب ضائع ہو گیا. راوی کہتے ہیں عمر فاروق اتنے ٹینشن میں تھے کہ آخر میں سکون کب ملا؟ انہوں نے اپنے باپ کو صدقہ کر دیا. کب اطمینان ہو گیا. لوگوں نے کہا باپ کو صدقہ کر دیا. کہا وہ جماعت چھوٹ گئی تھی، اس کسر کو پوری کر لے کے میں صدقہ کر دیا تاکہ صدقے کا ثواب مل جائے، اور وہ جو ہمارا اجر ثواب کا نقصان ہوا تھا اس کو کسر پوری ہو جائے. دیکھا یہ ہے ایمان سے محبت. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ نے ایک طرف تو ایمان کی، دین کی اور اجر و ثواب کی، نیکی کی محبت پیدا کر دی تمہارے دل میں. نمبر 2 وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے کفر کی نفرت ڈال دی دل میں. والفسوق، اللہ نے کفر کی طرف فسوق کی بھی نفرت ڈال دی. والعصیان، اور اللہ نے جیسے کفر کی نفرت ڈالی، عصیان کی ڈالی، فسوق کی، ایسے ہی عصیان کی بھی نفرت ڈال دی. 3 چیزوں کی نفرت اللہ نے دل میں ڈال دی. کس کی؟ کفر و شرک. نمبر 2 فسوق. نمبر 3 عصیان. یہ کیا ہے؟ فسوق کہتے ہیں گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کیا کہا جاتا ہے؟ فسوق. کیوں؟ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد انسان اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری سے نکل گیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. ابلیس کمبخت بھی وہاں موجود تھا تو ابلیس کو بھی حکم تھا. ٹھیک ہے نا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ابلیس اپنے رب کے حکم ماننے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا, نکل گیا. دیکھیں ابلیس کمبخت نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اپنے رب کے حکم سے اس نے فسق کیا. کیا مطلب؟ اپنے رب کے حکم سے وہ نکل گیا. اس لیے کہتے ہیں اہل علم یہاں فسوق سے مراد کبائر گناہ ہے. نمبر 3 والعصیان, عصیان سے مراد صغائر گناہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھو اسی لیے ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ایمان ہے, نماز بھی ایمان ہے. یعنی ہر نیکی ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کی ایک شاخ ہے. تو اسی لیے اللہ نے صرف ایک حبب الیکم الایمان, چونکہ ہر نیکی ایمان ہے, اللہ نے ساری نیکیوں کو ایک جملے میں ایمان میں جمع کر دیا. لیکن گناہ 3 طرح سے ہوتے ہیں اور ان کے درجات الگ ہوتے ہیں. ایک گناہ ایسا ہے جس سے انسان اسلام دکھا رہی, کفر اور شرک نفاق. دوسرا وہ ہے جس سے انسان کبائر کا ارتکاب کرتا ہے. اور تیسرا گناہ وہ ہے جو سب. اسی لیے گناہ کے 3 درجے ہیں اور ایمان ایک ہے, اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا. ہر نیکی ایمان میں شامل ہے, ہر نیکی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے نفرت ڈال دی. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. میرے بھائیو بات چل رہی تھی کہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جو سچی زبان والا ہو اور محبوب القلب ہے. وہ انسان جس کا دل صاف ہو. التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غلہ. کینہ کپٹ نہ ہو اور برائی کا شوق نہ ہو, برائی سے نفرت ہو. کیا خیال ہے؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تھوک دیں, کپڑے پہ پڑ جائے تو سامنے والے کو تھپڑ مار دیں. کیوں؟ تھوک سے نفرت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ چلے جا رہے ہیں, بارش کیچڑ اڑ رہا ہے, پتا چلا کہ اسکوٹر والا آ رہا ہے تو دیکھیں دور کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر چلا گیا بچ نہ سکے تو وہیں کھڑے ہو کر کے گالیاں دینا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اس کی نفرت ہے. کس کی؟ بتاؤ یار. غیبت سے نفرت نہیں, اس لیے بیٹھ کے غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے. نماز پڑھنے میں چھوڑنے میں مزہ آتا ہے, پڑھنے میں دل اکتاتا ہے. جو میں ایک دن خطبے میں 5 منٹ زیادہ ہو جائے, میں نے UK میں خطبہ دیا 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے 24 منٹ لے لیا. تو امام صاحب نے کہا کہ کسی نے کچھ بولا نہیں. میں نے کہا نہیں, کیا بات ہے, کیوں؟ کہا رہی پچھلا جمعہ میں نے دیا سیکنڈ کا حساب کرتے ہیں, یعنی 20 منٹ 25 سیکنڈ تم نے خطبہ, 25 سیکنڈ کیوں تم نے زیادہ نہیں. اللہ اکبر. یعنی ذرا سوچیں, خطبے سے کتاب و دین کی باتیں سننے سے دلچسپی ہوتی, مزہ ہوتا, تو سوچتے چلو 5 منٹ اور لمبا ہو گیا, دین کی اور باتیں سننے کا موقع مل گیا. وہ کیسا ایمان ہے کہ قرآن صرف رمضان میں کھلتا ہے اور موبائل کھول کر کے رات بھر گیم کھیلتا رہ جائے بندہ. کیسی نفرت ہے, سوچنے کی چیز ہے. آج سب سے بڑی چیز یہ کہ دلوں میں برائی کی نفرت نہیں پیدا رہی ہے, اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان, ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم مومن بن گئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا، نجات پا جائے کہ نہیں، کیسے پتا چلے؟ آنے فرمایا میں نہیں بتا سکتا تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے، میں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں، اس پر کسوٹی اس پر کس لو۔ اچھا کیا ہے؟ اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مومن، اگر نیکی سے دل باغ باغ ہو جائے اور برائی سے دل تنگ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان آ چکا ہے۔ کیا خیال ہے ذرا بتائیں، سوچو میرے بھائیوں۔ آج مسلم کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ایمان ہمارا کیسا ہے کہ سال بھر نماز چھوڑے کبھی دل ملامت نہ کرے، کبھی دل ملامت نہ کرے، سال بھر قرآن کی تلاوت نہ ہو کبھی دل ملامت نہ کرے، نہ سبحان اللہ پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اتنی نیکیاں، عمر ابن الخطاب کو دیکھا آپ نے، پورا باغ صدقہ کر دیا، کیوں؟ آج میری جماعت چھوٹ گئی، ان کو نیکیوں کی فکر تھی، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی۔ نمبر 5، کسی پر ظلم زیادتی کرنے کا جذبہ نہ ہو، ولا بغی ولا بغی، یعنی کسی پر ظلم زیادتی کرنے کا تصور دل میں باقی نہ ہو، بلکہ دل میں رحم، کرم، احسان، عفو درگزر کا جذبہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6 آخری چیز، ولا حسد، دل میں حسد نہ ہو۔ آج سارا بگاڑ ہمارے معاشرے میں جو ہے حسد کا ہے، بغض کا ہے، کینہ کپٹ کا ہے۔ اسی لیے ہماری دوستیاں پہلے بگڑی، کیا خیر اب نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی ابھی دوپہر کے درس کے بعد اندازہ لگا، آج اللہ اکبر دوست ہم تو جانے تھے، یہ کینہ کپٹ، بغض، اناد، نفرت اور عفو درگزر کا جذبہ اتنا ختم ہو گیا کہ آج شوہر بھی اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ گھروں کے اندر بگاڑ جو پیدا ہوا، ایک زمانہ محلے میں کہیں ایک طلاق ہوتی تھی اور آج شادی ہونے کے بعد ہی طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں کتنے ہو گئے یہ؟ 6۔ التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ سب سے خطرناک ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اختلافات، لڑائیاں، بغض، اناد ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دل ہمارا ایک دوسرے کے متعلق صاف نہیں رہتا۔ ان 6 چیزوں سے ہمارا دل محفوظ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ میرے باپ کو معاف کر دینا، قیامت کے مجھے ذلیل رسوا نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ قیامت کا دن تو وہ دن ہے، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اگر کام آئے گا تو قلب سلیم، جس کا دل محفوظ ہو کینہ سے، کپٹ سے، اناد سے، بغض سے، برائیوں کے محبت سے، جس کا دل پاک ہوگا وہی اصل میں کامیاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو صفائی عطا کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ اکبر، حضرت براء بن عازب کی حدیث، سنن ابی داؤد وغیرہ کی، کتنی پیاری حدیث، اسی کو بتا کر کے ہم ختم کریں گے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا خطاب کرتے ہوئے، اے لوگو قد دب الیکم داء الامم قبلکم، یہ ہے میرے بھائی، قد دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وہی الحالقہ۔ اللہ کے رسول خطاب کریں، اے میرے صحابیوں، قد تب الیکم داء الامم قبلکم،
میں دیکھ رہا ہوں تم سے پہلی امتوں میں جو بیماری گھسی دب تھی وہ آج تمہارے دب آ رہی ہے. دب یا دب دب یہ کہتے ہیں کسی چیز کو زمین سے رینک کر کے چلنا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اصل میں 2 پیر والا ہے، 2 4 پیر والا ہے، اور ایک ہے جو پیٹ کے بل رینک کے چلتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے دبا. یعنی بڑی پوشیدہ طور پر چپکے تم کو احساس نہیں. اور بعض روایتوں میں تشبیہ دی گئی کہ چونٹی جیسے چلتی ہے کس پر؟ پتھر پر. چونٹی چلتی ہے جب تک آپ دیکھیں نہیں یا جب تک کاٹ نہ لیں پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ اس کے چلنے میں کوئی آواز نہیں ہے. سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پیارے نبی، کتنی پیاری تشبیہ تھی. لوگوں جیسے چونٹیاں دھیرے دھیرے سرک کر کے تمہارے بستروں پر، تمہارے کمروں میں، تمہارے بدن پر آ جاتے ہیں، اور جب تک دھسے نہیں پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی پرانے لوگوں میں کچھ بیماریاں تھیں جو جیسے ریت کے چپکے پوشیدہ طور پر آئیں اور پورے معاشرے کو تباہ کر دیا، اور لوگوں کو بیماری کا پتہ نہ چل سکا. میں دیکھ رہا ہوں قد دب الیکم داء الامم قبلکم. وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی چپکے گھس رہی ہیں. گھس نہیں. قد دب الیکم داء الامم قبلکم. اندر وہ بیماریاں تمہارے اندر بھی پوشیدہ طور پر گھس رہی ہیں اور تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے. وہی الحالقہ. اور وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء. ایک تو حسد ہے اور دوسرے آپسی بغض و عناد اور نفرت ہے. اللہ اکبر. ایمان کا تقاضا نہیں دوستو. قد دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. تمہارے اندر وہی بیماریاں ریکتی ہوئی سمجھتے ہیں نا، چپکے پوشیدہ طور پر ریکتی ہوئی تمہارے معاشرے میں، تمہارے دل میں گھس رہی ہیں، تمہیں پتہ نہیں. اور یہی بیماریاں جو پہلی امتوں کو تباہ اور برباد کی تھی، اور ان میں 2 بیماریاں بڑی ہیں، الحسد والبغضاء. ایک بیماری تو حسد کی ہے اور دوسری بغض و عناد ہے. پھر آپ نے فرمایا وہی الحالقہ. اور یہ دونوں بیماریاں جو آتی ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ صرف آپس میں لڑاتی ہی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ حالقہ، یہ حالقہ ہے. کیا ہے؟ حالقہ ہے. حالقہ کہتے ہیں استرا جانتے ہو نا؟ ارے پہلے چھیلنے والا استرا. نائی پہلے نائی ایک تو استرا رکھتا تھا، پورا بال چھیلتا تھا، اور کچھ یا کینچی سے چھوٹا کرتا تھا. ایک کہتے ہیں چھوٹا کروانا، دوسرا حلق ٹکلا ہو جاتا ہے. اور نہ سمجھ میں آئے تو کچھ لوگ داڑھی کے عادی ہوتے ہیں. پھر دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ صاف کر لیں. حالقہ سمجھ گیا نا. اور آدمی بال کٹاتا ہے تو آئینے میں دیکھ رہا کہیں ایک بال باقی تو نہیں رہ گیا ہے. ایک بال ہے تو دوبارہ نہ تو نہیں رہ گیا. بالکل صفا چٹ ہونا چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے حالقہ. آپ نے فرمایا لوگوں یہ دونوں بیماریاں جو پہلی قوموں کو ہلاک کی اور تمہارے اندر بھی گھس رہی ہیں پوشیدہ طور پر، یہ دونوں بیماریاں حالقہ ہیں. یہ حلق کر دینے والی ہیں. پھر انی لا اقول انہا تحلق الشعر. میں نہیں کہتا کہ وہ نائی کا استرا ہے سر کے بال کو چھیلتا ہے، نہیں. ولکنہا تحلق الدین. بلکہ یہ دونوں بیماریاں ایسی استرا ہے کہ تمہارے دل سے اور عمل سے ایمان اور دین کو صاف کر دیں گی. یہ ہے میرے تحلق الدین.
دین صاف ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، الحسد والبغضاء۔ پھر آگے آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یثبت لکم، تو کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں، وہ چیز بتاؤں کہ اگر اسی ایک میری نصیحت کو قبول کر لو تو یہ بیماریاں، ان بیماریوں سے تم بچ جاؤ گے، اور یہ آپس کی محبت، الفت، آپس کے تعلقات، ایک دوسرے کی ہمدردی، یہ باقی رہے گی۔ الا ادلکم علی ما یثبت لکم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز کہ اگر وہی اپنا لو گے تو سارا بغض، عناد و نفرت اللہ تعالیٰ دل سے ختم، اس بیماری سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے۔ صحابہ کرام فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام، مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لو۔ اگر مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لیا تو دل کے اندر شیطان جتنی بھی عداوت ڈالے گا اللہ اس سلام کی برکت سے اس کو نکال دے گا۔ اسی لیے ہمیں بات یاد آئی، یاد رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح، قتادہ، یہ حضرات کہتے تھے اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ نے جو دین لے کر کے بھیجا ہے، غور سے سننا، جو دین لے کر کے بھیجا ہے، فیہ داؤکم و دواؤکم، انہی کے اندر تمہاری بیماریوں کی تشخیص بھی ہے اور بیماریوں کا علاج بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، دونوں۔ اللہ نے جو دین دیا ہے کتاب و سنت، اس کے اندر ہماری بیماریوں کا کی تشخیص بھی، پوری رپورٹ ہے، ہاں یہ بیماری تمہارے اندر ہے، اور پھر اس بیماری کے علاج بھی اللہ نے کتاب و سنت میں رکھا ہے۔ کیا ہے کہنے داؤکم، یہ بیماریاں گناہ ہے اور یہی اللہ اس کے رسول کی باتوں عمل کرنے، دعا کرنا، اور اپنی اس بیماری کا جو علاج بتایا گیا ہے وہی تمہارا کیا ہے، اس کی دوا ہے۔ کتنی پیاری بات اللہ اس نے فرمایا سلام۔ اسی لیے میرے بھائیو، ایک جملہ حدیث کا ہے، صرف ایک جملہ، اللہ نے فرمایا افشوا السلام کہ تعالو، افشوا السلام کہ تعالو، اے لوگو سلام کو خوب کثرت سے پھیلاؤ تاکہ دنیا کی تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے۔ لیکن جب مسلمان گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ کرنے لگا، بدبخت نے سلام چھوڑا، ساری برکتیں کر دی۔ یہ ذلت تھی، وہ کمت ہمارا سلام اختیار کرتے، آج ہم فخر کرنے لگے کہ ہم کیا ہے میرے بھائی، دنیا میں اور کسی کے پاس ہے سلام جو جنت سے آیا ہو؟ آدم نے سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا آدم آپ کی اولاد کے یہی سلام، ایک ہی امت ہے، قوم جس کے پاس جنت کا سلام ہے، باقی سب کے پاس، کسی کے پاس نارتھ ہوگا، کسی کے پاس ساؤتھ کا ہوگا، کسی کے پاس ایسٹ کا ہوگا، کسی کے پاس ویسٹ کا ہوگا، کسی کے ہاں میڈ ان لندن ہوگا، کسی کے ہاں میڈ ان یورپ ہوگا، ہمارا سلام رہا میڈ ان چننا ہے۔ دنیا ہم گڈ مارننگ کہنے میں عزت محسوس کریں، اتنی بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے اندر اور احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا، میرے بھائی اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ استذکار کے اندر بڑی تفصیلی بحث کرتے ہیں
اور علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سارے اتنا بڑا علاج اس بیماری کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، آمنا سامنا ہوا، مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کیا، اور سلام کے ساتھ دونوں نے کیا کیا؟ مصافحہ کر لیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کر دی۔ اللہ اکبر! دعا پڑھے تو اللہ رسول فرماتے ہیں، جس طریقے سے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے ان دونوں کے مصافحہ ملائے اور دعا دیے۔ ہاں، جدا ہونے کے پہلے دونوں کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ جھڑ چکے رہتے۔ سوچو، بات چھوٹی سے ہے لیکن کام یاد ہے۔ سری نگر کالج کی کانفرنس میں اس وقت وہاں کے ہائی کورٹ کا جج آیا ہوا تھا، تو ہماری تقریر کے بعد اٹھا، اس نے دعائیں بھی دی، اور جج نے ایک بات بتائی اپنا تاثر، کہا ہمارے پاس جب دو مسلمان زمین کا یا کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں تو ان کا کیس جلدی دائر نہیں کرتا اور فیصلہ جلدی نہیں سناتا، بیٹھ کر کے ان سے کہتا ہوں کہ تم دونوں کلمہ گو ہو، اور کہتا بسا اوقات تو ایک گھر کے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی مسجد کے دو مصلی ہوتے ہیں، ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو، تم نمازی ہو، رشتہ دار ہو، پہچانتے ہو، کلمہ گو ہو، اگر تم ایک سنت پر عمل کیے ہوتے تو تم کو ہمارے پاس کیس لے کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کہا ایک سنت پر عمل کرتے تو یہاں تک آنے کی نوبت نہ آتی۔ ساری پبلک، کالج کے اتنا بڑا گراؤنڈ تھا، یہ کیا غضب کی بات کر دیا جنہیں، کیا سنت؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب مسلمان بھائی سامنے آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام، جب سلام کرتے تو سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کی نفرت نکال دیتا، شاید خود ہی مصالحت کر لیتے، یہاں تک آنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ ہے سلام کی برکت۔ میرے بھائی، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں رہ گئی، تو السلام، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، حدیث ہے نا، واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ لا تدخلوا، یہ کیا کہتے ہیں؟ حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا، یعنی سامنے جس طرح تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ کے رسول جو خطاب کرے تو کس کو؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے مسلمان، آپ نے ان کو خطاب کیا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر! صحابہ ہوں، سب کچھ تو کر چکے ہیں، بھی مومن بننے کی ضرورت ہے۔ واللہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں الفت و محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ اکبر! پھر آپ نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم لوگ اسی چیز کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بلا یا رسول اللہ، افشوا السلام، مجھے محبت پیدا کرنے کے اللہ نے سلام لے کر کے بھیجا۔ اگر سلام آپس میں کرو مسکراتے ہوئے چہرے سے تو پھر کیا پوچھنا، لیکن
یہ کیا کہیں گے؟ میں 2 مرتبہ سلام کیا، یہ جواب نہیں دیتا، وہ کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا، تو میری کیا غرض ہے کہ میں ہی سلام کروں، وہ کبھی سلام نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں سامنے والا سلام، اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ خیرکم من بدأ بالسلام۔ 2 مسلمان جب ملتے ہیں تو دونوں میں اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے سلام کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ ارے ایک صاحب آئے ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر فلاں آدمی بہت تنگ کر رہا ہے، وہ پیسہ لیا لیکن دیتا نہیں، لیکن ہمیں امید ہے آپ چلیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اچھا کل فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھنا اور میں ساتھ میں چلوں گا۔ دوسرے دن بیچارہ صدیق اکبر کے ذریعے کام ہو جائے گا، اگلی صبح فجر کی نماز میں پہنچ گیا، وہ دور سے آیا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا چلو، کہتا ہے کہ جب میں جانے لگا، کہتے اللہ کی قسم کوئی مسلمان جب صدیق اکبر کو نظر آتے یا جاتے ہی تو صدیق اکبر نے کبھی اس کو سلام کرنے کا چانس نہیں دیا، خود سلام کر دیتے۔ کہا جاتے ہی اور آتے وقت کسی کو صدیق اکبر نے سلام کرنے کا موقع نہیں دیا، صدیق اکبر خود پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اللہ کے بندے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من بدأ بالسلام، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے۔ میرے بھائی سلام کی فضیلت بیان کرنا نہیں مقصد ہے، یہاں جو بگاڑ ہوتا ہے اور اس بگاڑ کا علاج کیا وہ بتانا مقصد تھا۔ ایک اور بات بتا کے ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو ایک بڑی وجہ وہ بھی ہے، دین کا چھوڑنا کیا ہے؟ بے دینی، کتاب و سنت کو چھوڑنا، دین کا چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کس کا؟ آپس کے بگاڑ، بغض اور اناد کا، لڑائیوں کا، جھگڑے کا، اور یہ اللہ کے صدر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تفصیل کا موقع نہیں، یہود و نصارہ کے اندر جو اتنے اختلافات ہوئے، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ہے نا، جب ان کو نصیحتیں کی گئی، تورات کی طرف بلایا گیا، موسیٰ کی سنت کی طرف، ان کو انجیل کی طرف، اور ملتی جلتی آیت ہیں ان کو عیسیٰ کی سنت کی طرف، تو بہت ساری تورات کی باتیں اور موسیٰ اور عیسیٰ کی سنتیں چھوڑ دیا انہوں نے۔ نسوا ما ذکروا بہ، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ بہت ساری دین کی باتیں انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی بہت ساری اللہ کی کتاب کے احکام اور نبی کی سنتوں کے بڑی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کس نے؟ یہود۔ اللہ فرمائے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جب انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا تو اللہ فرماتے میں نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں بغض و اناد اور نفرت ڈال کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم دین چھوڑ رہے ہیں، قرآن چھوڑ رہے ہیں، حدیث چھوڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، صدقہ خیرات ہم ترک کر رہے ہیں، حج فرض ہو گیا، دنیا کی لالچ میں ہم حج کرنے نہیں جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو، سارے منکرات کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ بیٹے میں اللہ نے اسے نفرت ڈال دیا، میاں بیوی میں نفرت ڈال دیا، چچا اور بھتیجے میں لڑائی پیدا ہو گئی، پڑوسی میں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت اور بغض پیدا کر دیا۔ تو دوستو اسی لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے الفت محبت کرنے والا بنائے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور اگر کبھی دوستو کوشش کرے 2 بھائیوں میں، 2 نمازیوں میں، 2 ساتھیوں میں اگر آپس میں کچھ الفت محبت میں شیطان بگاڑ پیدا کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو صلح کرا دینا۔ ابتدا ہی میں بڑھنے نہ پائے بات فوراً
دخل دے کر کے اسلام کیا فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ہاں مصالحت کروا دو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔